دین کا، دین کی کسی بات کا، شعائر اسلام کا، ارکان اسلام کا مذاق اڑانا، توہین، تحقیر، تذلیل کا انداز اختیار کرنا، یہ ان مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے جو دین اسلام اور ارکان اسلام و شعائر اسلام کا کسی بھی جہت سے مذاق اڑائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ جب ان لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے جنہیں عقل سمجھ ہی نہیں ہے۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ جب اذان دی جاتی تھی تو یہودی اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک نصرانی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہ جملہ کہتا تھا کہ جھوٹا جل جائے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ ایک ہونے کی اور محمد رسول ہونے کی گواہی جھوٹی گواہی ہے، اس طرح کے جملے اختیار بولتا تھا۔ ایک رات نوکر آگ لا رہا تھا گھر میں، چنگاری سے اللہ نے سارا گھر جلا دیا۔ تفسیر خازن صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 507۔ آیت میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا قوم لا یعقلون، مذاق اڑانے والے احمق، بے وقوف، پاگل، بے عقل ہوتے ہیں۔ دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا اپنے پاگل پنے کا ثبوت دینا ہے۔ اس تفسیر خازن کی وضاحت سے پتہ چلا یہ کام دین کی باتوں کا، نماز، اذان وغیرہ کا مذاق اڑانا یہودی اور عیسائیوں کی حرکت ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی حرکت ہے کہ وہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ احادیث میں بھی ذکر ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال کا مذاق اڑایا کہ کھانے میں بہت آگے رہتے ہیں، جہاد میں بہت بزدل رہتے ہیں، باتوں میں بہت چرب زبان رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تنبیہ فرمائی تو کہنے لگے وہ منافق کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ اب اپنے ایمان کے بعد جب کفر تمہارا ثابت ہو گیا تو اب عذر نہ کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں لکھا ہے، کتاب الایمان میں لکھا ہے کہ یہ باتیں ان کے اپنے اعتبار سے کفر کی نہ تھیں، ان کے ذام اور خیال میں، جبکہ ایسے جملے اور ایسی باتیں کفر پر مشتمل تھیں۔ آیت کے ذریعے انہیں تنبیہ کی گئی۔ کتنی سخت وعید ہے دین کی بات کا مذاق اڑانے پر۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جب ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا انہیں پتہ چلتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں جو دردناک، توہین آمیز عذاب کے مستحق ہیں۔ مسجد کا، کعبے کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، امامے کا، داڑھی کا، مدارس کا، دینی لباس کا، دعاؤں کا، قرآنی آیات اور احادیث کا، کسی بھی شخص اسلام سے جڑی ہوئی چیز کا مذاق اڑانا، سنتوں کا مذاق اڑانا، لطیفوں میں ہو، عام بول چال میں ہو، ڈراموں میں ہو، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، حرام، سخت حرام ہے۔ مذاق اڑانے والے کے متعلق فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص دین کا مذاق اڑائے 3 باتیں اس شخص کے لیے لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک توبہ لازم ہے، دوسرا وہ شخص کافر ہو گیا، تجدید ایمان لازم ہے، تیسرا تجدید نکاح لازم ہے۔ توبہ کرے، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم ارادہ کرے، اپنی حرکت پہ شرمندہ ہو اور پھر اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے اور اپنے نکاح کی تجدید کرے، اس کا ایمان ٹوٹ گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258۔ اب دیکھیں جو کام پچھلے زمانوں میں یہودی کرتے تھے، جو کام پچھلے زمانوں میں عیسائی کرتے تھے یا دشمنان اسلام کرتے تھے،
وہ کام مسلمان کرنے لگے اپنے مذہب کے بارے میں، جس مذہب کو وہ فالو کر رہے ہیں، جو مذہب انہیں جنت تک لے جانے والا ہے، ان کے اپنے رب اور اپنے نبی کا لایا ہوا مذہب ہے، اس پر کوئی ایسے فالتو اور مزاخیلے میسیجز بنائے جا رہے ہوں، کارٹون بنائے جا رہے ہوں، اسے واٹس ایپ میں شیئر کیے جا رہے ہوں، کس قدر گھناؤنی حرکت ہے۔ مذاق کے لیے کیا اپنا مذہب ہی رہ گیا؟ جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، خود اس مذہب کے ماننے والے اپنے ہی مذہب کا مذاق اڑانا کس قدر توہین کی بات ہے۔ اپنے مذہب کا مذاق اڑا کر وہ اپنے مذہب پہ باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں لوگ گرمی کے روزوں کی وجہ سے جو شرارت ظاہر کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے مذاق بنائے جاتے ہیں روزے پر، جیسے نقل کفر نباشت کے تحت کہ کسی بری بات کو اس کے برے ہونے کو سمجھانے کی نیت سے نقل کرنا برا نہیں ہے۔ اس کے تحت بعض جملے جو رمضان کے مذاق میں استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے رات چاند نظر آیا، اب دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، یعنی روزہ زیادہ جب لگتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے، تو محاورے میں کہا جاتا ہے تارے دکھنا، تارے نظر آنا۔ ایسے ہی ایک جملہ چلتا ہے روزے داروں حوصلہ رکھو، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، یعنی اس میں روزے کے بھاری ہونے کو دکھانا۔ تیسرا جملہ دیکھو سورج ڈوبا کہ نہیں ہے، لگتا ہے یہ ہماری جان لے کر ہی ڈوبے گا۔ ایسے ہی یوں پوچھنا کہ مول صاحب ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ ہفتے میں اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، روزوں میں اتوار ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یا سارے ہفتے روزہ، سارے مہینے روزہ رکھنا ہی پڑتا ہے، یا اس طرح کا جملہ بولنا کہ شیطان سب قید ہو گئے رمضان میں، تم کیوں آزاد گھوم رہے ہو، یا اس طرح بولنا ابھی کتنی بیٹری چارج ہے، 75%، 50%۔ یا روزے میں کوئی ایسی شکل بنا کر بالکل گھسی پٹی شکل بنا کر اس کے تحت اس کے نیچے کوئی ایسا میسیج، ایسا پیغام لکھنا جس سے اس صورت کی توہین ہوتی ہو جو روزے دار کی ہے، یا روزے کی دعا کی مذاق اڑاتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ مزاخیلہ جملہ جو چلایا ہے، الکباب الکچب و سموسا الچٹنی ان چپس الپزا، یا پانی یا پانی یا پانی تیری مہربانی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس طرح کا جملہ کہ یہ پہلا رمضان ہے جس میں شیطان بھی قید ہیں اور مسلمان بھی قید ہیں، ایسے جملوں کے استعمال کرنے سے رمضان کے روزوں کی توہین، شاعر اسلام کی توہین، ارکان اسلام کی توہین لازم آتی ہے۔ گناہ کرنے میں، بری بات کہنے میں، چغلی کرنے میں، غیبت کرنے میں، چوری جھوٹ میں، مکاری دھوکے میں، بدنیتی میں، ان سب میں کوئی چھٹی نہیں ہے، روزوں میں چھٹی کی پڑی ہے۔ نیک کاموں میں چھٹی اور برے کاموں میں پابندی۔ اور کس چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس پر کارٹون بنائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر روزہ وہ رکھے جسے کھانے کو کچھ نہیں ہو، روزہ وہ رکھے جنہیں گھر میں کچھ نہ ملتا ہو۔ لاکھوں کی تعداد میں مختلف دوستوں میں ایسے میسیجز بنا کے سینڈ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، خود بھی مزہ ہنستے ہیں، دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں۔ ہم اپنے دین کی خوبیاں دوسروں کو بتاتے، روزوں کی اہمیت، روزوں کے فائدے، روزوں سے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کتنی صحت رکھا ہے، روزے میں آخرت کا کتنا بڑا مقام ہے، رمضان ہماری بخشش کے لیے آیا ہے، یہ فائدے بتانے کے بجائے ہم خود روزے کا مذاق اڑانے لگیں، بے دردی سے دین کا مذاق اڑانا اور اپنے مذہب کا مذاق اڑا کر اپنے ہی دوستوں میں اور اپنے برادران وطن میں ایسی باتیں ہوتی رہنا، شرم آنی چاہیے۔ جو لوگ ایسے مزاخیلے جملے استعمال کرتے ہیں یا بناتے یا فارورڈ کرتے ہیں، کیا روزہ رکھ کر کس پر احسان کیا جا رہا ہے؟
11 مہینے بیل کی طرح اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے، ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزی میں کھانے کے اوقات بدلنے کا حکم دیا، صبح کے وقت کھا لیں، شام کے وقت کھا لیں، دوپہر کا وقت چھوڑ دیا جائے، ایک وقت کا کھانا ترک کرنے کا حکم دیا، اور صرف بندے کی صحت کے لیے کھلانے والا رب ہی سارے سال کھلا کر ایک مہینہ ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے، جسم کی صفائی کے لیے، آخرت کی کمائی کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اس کا مذاق اڑانا کس قدر گھناؤنی اور کم عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے، اپنے سر پر عذاب مول لینا ہے۔ روزہ نہ رکھنا حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ کا عمل ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن روزے کا مذاق اڑانا، لباس کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر اور توہین کرنا، ایسا انداز اختیار کرنا، اللہ کی پناہ، یہ انسان کو، مسلمان کے سارے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے اور اس کی پوری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ نکاح کی تجدید اور ایمان کی تجدید دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسے گھناؤنی حرکت سے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اپنے دین کی، اپنے اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔